چرچے ہیں خوب حضرت عبدالرشید کے، چرچے ہیں خوب حضرت عبدالرشید کے، سرتاج اب بکھیریں گے جلوے نشید کے، صالح کہاں ہے لوگ پے انتظار ہیں، بغیر کسی تاخیر و تمہید کے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے استاد حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز خطاب سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی دولت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دولت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمتیں شب اور سورج جگمگائے گا۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات علماء کرام اور اس باوقار جلسے کے اندر شرکت کرنے والے ہمارے تمام دینی و ایمانی بھائیوں، یقیناً آج کا یہ پروگرام جو مدرسہ اصلاح المسلمین کے بینر کے تلے منعقد ہو رہا ہے، جس میں بہت سارے حضرات علماء کرام اپنے علمی اور روحانی بیانات سے آپ حضرات کو فیضیاب فرما چکے ہیں۔ یقیناً یہ پروگرام حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قاسمی اور ان کے تمام رفقائے کار کی محنتوں اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ آج کا یہ پروگرام اس مدرسے کا جلسے دستار بندی کے عنوان سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں۔ یہ مدرسہ جس کا پروگرام چل رہا ہے، یہ مدرسہ بھی اسی سلسلے کا ایک اہم اور مضبوط کڑی ہے۔ ہمارے یہ مدارس سال کے اندر جلسے دستار بندی اور دیگر عنوان سے جلسے کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب دینیہ جو سال بھر قوم کے بچوں کی دینی و ایمانی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں قرآنی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، علم نبوت سے ان کے سینوں کو منور کرتے ہیں، ان کی ایک جھلک لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے یہ مدارس، ہماری یہ مکاتب اپنے مشن کو اور اپنے کام کو کس خوبی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے اللہ کے کلام قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اپنے سینے کے اندر جمع کیا ہے، جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یقیناً آپ کے اس مدرسے سے ایسے خوش نصیب بچوں کی تعداد 6 ہیں
جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں کے اندر جمع کیا ہے، میں ان کو، ان کے اہل خانہ سرپرستوں کو اور مدرسے کے ذمہ داران اور اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہات سے یہ بچے 6 طلبہ انہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے، جمع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے اور بتلانے کے لیے اور لوگوں کو سچی باتیں بتانے کے لیے، راہ راست پر چلانے کے لیے اور سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے اور سب سے اول نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ اللہ نے نبوت کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شروع فرمایا۔ اللہ نے اس عظیم اور مبارک سلسلے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اللہ کے اس نبی کے بعد اور محمد الرسول اللہ کے بعد اب اللہ پاک دنیا کے اندر کسی نئے نبی اور رسول کو نہیں بھیجیں گے۔ جو نبی آنے تھے، جن نبیوں کو آنا تھا، وہ سارے کے سارے اپنے اوقات پر آ چکے۔ اللہ نے نبوت کو محمد الرسول اللہ پر ختم فرما دیا۔ اللہ نے باب نبوت کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر مسدود فرما دیا۔ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہوگا، سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نہ آئیں گے ذلی بروزی، نبی اب نہ آئیں گے ذلی بروزی، برنگے سرخ یا برنگے فروزی، نبوت کا دعویٰ کرے گا جو موزی، یہ ڈھونگ ہوں گے اس کے کمانے کے روزی۔ نہ ختم نبوت پر ہو جس کا ایمان، وہ فاسق ہے فاجر مجسم ہے شیطان۔ اللہ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ غار حرا کے اندر جہاں پر اللہ نے اپنا سب سے پہلا کلام نازل فرمایا، اللہ نے آپ کو وحی نبوت سے فیضیاب فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد آپ اللہ کے نام سے پڑھیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعلیم کے سلسلے کو دنیا کے اندر عام کیجیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ کے کلام سے، قرآن کریم سے، اللہ کی مقدس وحی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو نبی بنایا جاتا ہے اور آپ کو مقام نبوت پر فائز کیا جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو جو سب سے پہلا پیغام دیا جاتا ہے، آپ کے حوالے سے امت مسلمہ کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو جو پیغام دیا جاتا ہے، وہ تعلیم کا پیغام دیا جاتا ہے، پڑھنے کا پیغام دیا جاتا ہے، قرآنی تعلیم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تعلیم سے مذہب قائم ہوتا ہے، تعلیم سے مذہب برقرار رہتا ہے۔ جس مذہب کی تعلیم مٹ جاتی ہے وہ مذہب خود بخود مٹ جایا کرتا ہے۔ فرعون نے اس زمانے کے بچوں کو قتل کیا، اس زمانے کے لڑکوں کو ختم کیا، لڑکیوں کو چھوڑا، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر فرعون لوگوں کے مزاج کو بدلتا، لوگوں کے نظریات کو چینج کرتا، ان کے افکار و خیالات کو تبدیل کر دیتا، تو شاید اسے قتل کی ضرورت نہ پڑتی اور وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو جاتا۔ نظریات تعلیم سے بدلے جاتے ہیں، افکار و خیالات
تعلیم کے ذریعے سے چینج کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم سے لوگوں کے نظریات کو دینی بنایا جاتا ہے، حدیث کی تعلیم سے لوگوں کو یعنی ایک سچا پکا مسلمان بنایا جاتا ہے۔ ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ مکاتب اور یہ دین کے قلعے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ملک سے بھی محبت کرنے والا شہری بناتے ہیں، اور اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت کے جذبے کو اس کے دل کے اندر پیوست کرتے ہیں اور اس کو سچا پکا مسلمان بناتے ہیں۔ جب ہندوستان میں انگریز آئے، انہوں نے یہی کوشش کی کہ یہاں کے لوگوں کے قلوب سے قرآن کی تعلیم مٹا دی جائے، حدیث کی تعلیم ختم کر دی جائے اور مسلمانوں کے تعلق کو اللہ کے کلام سے توڑ دیا جائے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ملک ہندوستان کے غیور علماء کرام کو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے دارالعلوم دیوبند کے بانیان کو، علماء دارالعلوم کو، علماء مظاہر العلوم کو، انہوں نے پورے ملک میں چل چل کر کے اسلام کے قلعوں کا قیام کیا، دینی مدارس و مکاتب کے وجود کو عملی جامہ پہنایا۔ اسی سلسلے کا ایک اہم نظام اور ایک اہم کڑی آپ کا یہ مدرسہ اصلاح المسلمین بھی ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہوں کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے سروں پر جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں اور یہاں کے لوگوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے چہروں پر جو داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، مسلمان اسلامی لباس میں ملبوس نظر آ رہا ہے، انہی مدارس کی دین ہے، انہی قرآن کی تعلیم کی دین ہے، اور انہی مدارس و مکاتب کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم اور اسلام کے نظام کا یہ سلسلہ اور ان کے مرہون منت ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے اور ان مکاتب و مدارس کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دی جاتی تو آج یہاں کا مسلمان، یہاں کا شہری، یہاں کا باشندہ یقیناً قرآن سے بھی دور ہوتا، حدیث سے بھی دور ہوتا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتا ہوا نظر آتا۔ میرے بھائیوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اعمال سوز، اخلاق سوز، بلکہ یعنی جو ہے ایمان کو خراب کرنے والے، ہمارے اور آپ کے ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والے بے شمار لوگ، بے شمار فتنے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بلکہ آپ اور بڑھیے، جس زمانے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یقیناً وہ زمانہ بڑا نازک ترین زمانہ تھا، ساری برائیاں اس زمانے کے اندر پائی جاتی تھیں، لوگ اپنے بچوں کو، بچیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، شراب کا ایک سلسلہ جاری ہوا کرتا تھا، غیر اللہ کے نام کی دہائی دی جاتی تھی، لوگ پتھر اٹھا لیا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ نے اس زمانے کو کیا کہا؟ تاریخ نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا، حالانکہ اس زمانے کے اندر ساری برائیاں پائی جاتی تھیں۔ کن برائیوں کا تذکرہ کیا جائے، کن بے حیائیوں کو شمار کیا جائے؟ مختصر یہ کہ کوئی برائی ایسی نہیں جو اس زمانے کے لوگوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، کس بیماری کا تذکرہ کیا جائے، کس برائی کو موضوع بحث بنایا جائے؟ خلاصہ یہ کہ اس زمانے کے اندر ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، تاریخ نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر لوگ قرآن سے دور ہوں گے، دین کی تعلیم سے دور ہوں گے، مدرسوں سے اپنے تعلق کو ختم کیے ہوئے ہوں گے تو لوگ شراب کے بھی عادی نظر آئیں گے، نشے کے اندر بھی مبتلا ہوں گے، غیبت، چغلی اور اس طرح کے خرافاتی کاموں میں بھی ملوث ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ ساری برائیوں کا سرچشمہ اور ساری بے حیائیوں کا مرکز جہالت ہے۔ آج سے
تقریباً 12-13 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے اندر تحفظ سنت کے عنوان سے دارالعلوم نے ایک بڑا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا۔ میرا بھی جامعہ مظاہر العلوم سے اس پروگرام کے اندر جانا ہوا تھا۔ اس وقت کے بہت بڑے محدث اور دارالعلوم کے ایک عظیم استاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنے خطاب اور بیان میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اس وقت جتنی باطل تحریکیں اور تنظیمیں پھل پھول رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، جہاں پر اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، دو اہم سبب اور دو قوی بنیادوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ان فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور باطل تحریکیں تنظیمیں اپنی موت مر جائیں گی۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ حضرت استاذ محترم نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، باطل تحریکیں، باطل تنظیمیں یا باطل جماعتیں جو بھی دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، بنیادی طور پر اس کے دو اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب، بنیادی سبب، ان باطل تحریکوں کے پاس، باطل لوگوں کے پاس، باطل افراد کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے، اسباب کی زیادتی ہے۔ ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، اسباب ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، ہم اسباب سے کمزور ہیں، اسباب کے اعتبار سے ہم ان کے مقابلے میں نہتے اور کمزور ہیں۔ نمبر ایک، ان کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، گویا کہ وہ پیسے کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ نمبر ایک، گویا کہ ان کے دو پیر ہیں، دو ٹانگیں ہیں، پہلی ٹانگ پیسہ ہے اور دوسری ٹانگ ان کی پاس یعنی جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے۔ آپ تعلیم کے سلسلے کو عام کرو، ان تعلق سے لوگوں کو بتلاؤ، فتنوں کی حقیقت کو لوگوں کو واقف کراؤ اور ان کی خطرناکی سے لوگوں کو متنبہ کرو۔ جب لوگوں کے پاس فتنوں کے تعلق سے واقفیت ہوگی، لوگ فتنوں کی حقیقت کو سمجھیں گے، تو جب یعنی فتنہ دو پیروں سے چل رہا ہوگا، باطل جماعتیں دو پیروں کے ذریعے سے چل رہی ہوں گی۔ اگر آپ جہالت کے فتنے کو، جہالت کی ٹانگ کو تعلیم کے ذریعے سے توڑ دیں گے تو فتنہ بیساکھی کے ذریعے سے چلے گا، اور کوئی بھی شخص بیساکھی کے ذریعے سے، ایک پیر اور ٹانگ کے ذریعے سے زیادہ دور تک نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو، اے علماء کرام کی جماعت، عوام کو، اے خواص یعنی لوگوں کو حقیقت سے بطنی واقف کراؤ اور دین کی تعلیم سے مالا مال کرو، فتنوں کی حقیقت بتلاؤ۔ انشاءاللہ جب لوگ حقیقت کو سمجھیں گے، قرآن اور حدیث کی تعلیم سے مالا مال ہوں گے، تو یہ ساری باطل تحریکیں اور تنظیمیں اپنی موت مر جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ زمانہ بڑا خراب زمانہ تھا، ہر اعتبار سے برائیوں کا زمانہ تھا، اخلاق سوز، اعمال سوز، حیا سوز، سارے فتنے موجود تھے، ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، لیکن تاریخ نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا۔ پتہ یہ چلا تعلیم سے دوری ہوگی تو ساری برائیاں آئیں گی۔ اس کے برعکس جب صحابہ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط کیا، صحابہ نے اپنے آپ کو آقا سے جوڑا، صحابہ نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم سے جوڑا، صحابہ نے اپنے آپ کو سنت نبی سے جوڑا، تو وہی صحابہ جن کا نام سن کر کے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، جن پر حکومت و حکمرانی کو لوگ آر تصور کیا کرتے تھے، جن کو لوگ بکریوں اور بھیڑ کو چرانے والا کہا کرتے تھے، انہی صحابہ کے بارے میں نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے لوگوں کو فیضیاب کرنے والے ہیں، بیئیہم
فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس بھی صحابی کے نقش قدم پر چلو گے، جس صحابی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ وہ زمانہ جو سب سے بدتر زمانہ تھا، وہ زمانہ جو انتہائی نازک ترین زمانہ تھا، آقا نے اس کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی، کہ اے لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ ہے جو میرے زمانے سے ملا ہو، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ ہے جو اس زمانے سے ملا ہوا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے، مسلم سوسائٹی سے، مسلم سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو، بے حیائیوں کا ازالہ ہو، لوگ سچے پکے مسلمان بنیں، قرآن کی دولت سے مالا مال ہوں، تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم سے جوڑنا ہوگا، اپنے آپ کو سنت نبی سے وابستہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مدارس و مکاتب کے اندر دی جانے والی تعلیم سے جوڑنا ہوگا۔ میں آپ کو بتلاؤں، جامعہ مظاہر العلوم کے پلیٹ فارم سے پنجاب، ہماچل، ہریانہ، ملک کے بے شمار خطوں علاقوں کے اندر جانا ہوتا ہے۔ میں یہ واقعہ اس پر بتا رہا ہوں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے سے جہالت کو ختم کریں گے، دینی تعلیم کے نظام اور ماحول کو قائم کریں گے، تو ہم خود بھی سنوریں گے اور ہماری نسلیں بھی دنیا اور آخرت کے اندر سنوریں گے اور کامیاب ہوں گی۔ پنجاب کا میرا سفر ہوا، سرہند سے پٹیالہ کو جانے والا راستہ، اس راستے پر ایک گاؤں کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے 20 گھر، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں، سارے کے سارے قادیانی، اسلام کے مخالف، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اقراری نہیں بلکہ انکاری، قرآن ان کی کتاب نہیں، تذکرہ ان کی کتاب، محمد الرسول اللہ ان کے آئیڈیل اور نبی نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کا نبی، ابو بکر و عمر ان کے لیے مقدس لوگ نہیں بلکہ نور الدین اور بشیر الدین ان کے لیے ان کی اصطلاح میں صحابی، امام ان کا، مسجد ان کی، 20 کے 20 گھر ان کے، سارے کے سارے لوگ ایمان کا سودا کر چکے تھے، ایمان کو ترک کر چکے تھے، اسلام کا نام و نشان ان کی زندگی کے اندر نہیں تھا، اسلام سے تعلق کو جوڑ چکے تھے، تعلق نہیں بلکہ اپنے تعلق کو توڑ چکے تھے، اسلام سے منہ موڑ کر کے قادیانیت کے منہ کو چوم چکے تھے اور مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مان چکے تھے۔ ہمارے جامعہ مظاہر العلوم کا اس علاقے کے اندر مکتب کے توسط سے ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، دوران گفتگو ان لوگوں نے کہا پنجاب کے اندر کوئی کتنا بڑا سے بڑا عالم چلا جائے، اپنے وقت کا علامہ چلا جائے، اپنے وقت کا شیخ الحدیث، محدث اور مفسر چلا جائے، ان کی اصطلاح میں وہ میاں جی ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا میاں جی دیکھو، پہلے ہم مسلمان تھے، ہم بہل گئے، پھسل گئے، قادیانیت کے شکار ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی کوئی ایسے ہی ہو، ہم دوبارہ قادیانیت کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں اور پھر ہم کہیں کے بھی نہ ہو، مسلمان تھے، ہم نے اسلام کو چھوڑا، قادیانیت کے منہ کو چوما اور قادیانیت چھوڑ کر کے کہیں ہم تیسری جگہ چلے جائیں۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے واسطے سے ہمارا جانا ہوا تھا، میں نے ان لوگوں سے کہا، ان تمام لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے میں نے کہا کہ اے لوگوں، اے قادیانیت سے تعلق رکھنے والے افراد اور لوگوں، تمہارا امام
قادیانیوں کا رکھا ہوا امام، تنخواہ اس کی قادیان سے آتی ہے، سارے کے سارے لوگ قادیانی ہو، اگر تم چاہو تو اپنے امام کو بلاؤ، اور اس پر بھی اگر تمہیں بس نہ کرنا ہو تو قادیان سے کسی کو بلا لو، اللہ کی ذات سے امید ہے اور قرآن کے حوالے سے اور نبی کے فرمان کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ثابت کر دوں گا کہ سچا مذہب اسلام ہے، قرآن آخری کتاب ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اور اگر اللہ آخرت میں تم سے پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے کہ تم نے قادیانیت کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کیوں کیا تھا، قرآن سے اپنے تعلق کو کیوں جوڑا تھا، تذکرہ سے اپنے تعلق کو کیوں توڑا تھا، سیرت المہدی سے، ملفوظات مرزا سے اپنے تعلق کو ختم کیوں کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہیں سزا دینے لگے، اللہ تمہاری گرفت کرنے لگے، یہ مجمع گواہ رہے گا۔ میں مجمع کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ تم لوگ کہہ دینا کہ اللہ پاک ہم نے قادیانیت کو چھوڑا تھا، ان میاں جی کے کہنے کی وجہ سے چھوڑا تھا، ہمیں آپ سزا نہ دیجئے، ان میاں جی کو جو کہنا ہو کیجئے اور کہیے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ پھر کیا چاہیے اور کیا چاہیے، اگر بلانا ہے تو بلا لو، اور اگر آخرت کی بات ہے تو مولانا آخرت کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ثابت دنیا میں بھی کریں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور اسلام پر چلنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور تمہاری گرفت ہونے لگے تو ذمہ داری یہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس گاؤں کے 20 گھروں میں سے 30 گھر کے 12 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، جہالت سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بنیادی وجہ ہے لوگوں کے دین سے ہٹنے کی۔ آج بہت سارے فتنے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، مہدویت کا فتنہ، بہت سارے فتنے، شکیل ابن حنیف کے ذریعے سے قائم کیا ہوا گیا فتنہ، جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح اور مہدی کہتا ہے، حالانکہ قرآن کی روشنی میں نہ تو مسیح ہو سکتا ہے نہ مہدی ہو سکتا ہے، اس کا نام شکیل ہے، والد کا نام حنیف ہے، اور والدہ کا بھی اس کے نام کچھ اور ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس کے والد کا بھی نام عبداللہ نہیں ہے، اس کا نام بھی محمد نہیں ہے، والدہ کا نام بھی آمینہ نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فتنے ہمارے اور آپ کے درمیان آ کر کے مسلمانوں کے، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، اور ہمارا یعنی نوجوان طبقہ علماء سے دور ہونے کی وجہ سے، علماء سے کٹے ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مدارس سے اپنے تعلق کو جوڑیں، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور ہر آدمی جس طریقے سے ایک فیملی ڈاکٹر بناتا ہے، ایسے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ایک فیملی عالم بنائے، اپنے ہر کام اور اپنے تمام امور کو ان عالم صاحب کے مشورے سے انجام دے۔ انشاءاللہ اگر علماء کے مشورے سے چلیں گے، علماء کے مشورے کے مطابق یعنی زندگی گزاریں گے اور اپنے کام کو انجام دیں گے، تو یہ باطل تحریکیں، تنظیمیں اپنی موت مریں گی، اور یہ تمام تنظیمیں اور تحریکیں پھلنے پھولنے پنپنے بڑھنے سے یعنی جو رکیں گی اور اپنے مشن کے اندر وہ ناکام ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ مدارس سے جوڑیں، مکاتب سے جوڑیں، قرآنی تعلیم سے جوڑیں، مولانا طفیل صاحب کی اس مدرسے سے اپنے آپ کو جوڑیں، تاکہ دنیا میں بھی نیک نام ہو اور آخرت میں بھی نیک کام ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، بارک اللہ۔